اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے. کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، مس اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو آپ نکلیں تو صحیح، باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں ودن 24 آورس. دے شوڈ ٹیک اپ دا چیلنج. اپنی ٹوڈی جماعتوں کو نکالیں، 2000 بندہ اکٹھا کرے پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی، آل اوور دا کنٹری، ویئر ایور دے وانٹ ٹو. وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا. دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے. ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے اڈیالہ جیل میں مقید ہے اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا. کہیں تو ٹکیں، کہیں تو سچ بولیں. پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے. پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے. وہ جو 6 ججز نے لکھا ہے، جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تک دو سے کہ وہ انڈر دا ریپس کر دیں، اس کے اوپر بھی کمیشن بنائیے نا. کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے؟ یہ کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے، ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں. کس بات کا خوف ہے ان کو؟ آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپلیٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا. وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دیں جس کی بیسس کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے بباگ دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمشنر صاحب نے جھوٹ بولا؟ کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا کسی نے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو کمشنر تھا؟ پچھلے 2 مہینے سے کہاں ہے وہ؟ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے نہیں ملا وہ. میں نے اپنے دوستوں سے بات کی ہے، بتا دیں کہاں ہے وہ. کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا. کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے؟ کس نے کڈنیپ کیا ہوا ہے؟ کس کی قید میں ہے وہ؟ کیوں ہے کسی کی قید میں؟ اس لیے کہ اس نے سچ بولا ہے، بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز جو ہیں اس کو ہائی جیک کیا گیا ہے. بھئی کہاں رکیں گے آپ؟ خوف کس کو ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو خوف ہے کوئی؟ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو عوام میں جاتے ہیں. ٹویٹر کو ہم نے بند کیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر قیود لگانے کا ہم سوچ رہے ہیں. لیجسلیشن جو لا رہے ہیں جو کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، کیا وہ ہم سوچ رہے ہیں؟ کون سوچ رہا ہے یہ سب کام کرنے کا؟ کس نے ملک کو پچھلے 2 سال سے اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے؟ کون ہے وہ جو الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ الیکشنز کو ہائی جیک کیا اور انہوں نے اپنے ٹوڈیز اینڈ سائیکوفینٹس کو جو کہ مجرمین کا ٹولہ ہے ان کو اس ملک کے اوپر پلانٹ کیا ہے کہ وہ حکومت کریں اور ملک کو لوٹیں، ملک کو ریپ کریں. یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ان لوگوں کا ان کے بس میں ہے کہ یہ خود اپنے تئیں یہ کام کر سکتے، الیکشن جیت کے آ سکتے؟ جینوئن الیکشن نہیں. یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ کیا فوج کے خلاف. جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے نہ دی ہوں. انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے، فوجی بھی میرے ہیں، ملک بھی میرا ہے، لوگ بھی میرے ہیں. بارہا انہوں نے یہ کہا ہے، ہم نے براڈ کاسٹ بھی کیا اس کو. وہ کیا وجہ ہے؟ مجھے جو سوال آپ لوگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو
ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں ان کو ٹیررزم نظر آتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ ٹیررزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیٹ کرنے کا سوچتے ہیں. وہ کیا محرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے؟ وہ محرکات بڑے سمپل سے ہیں. یہ ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا. یہ ملک از سلپنگ آؤٹ آف دیئر اسٹینگل ہولڈ آف دیئر شیکلز. اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے. وہ سب کچھ باہر آئے گا، اور وہ آئے گا باہر، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ سب کچھ باہر آئے گا. ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہیں ہیں، اور ہم یہ لڑائی جو ہے، ہم یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جینوئن ڈیموکریسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتی. انتشاری ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے. ہماری تاریخ جو ہے اس چیز کی غمازی کرتی ہے، پی ٹی آئی کی تاریخ، کہ ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں ایک کبھی گملہ نہیں ٹوٹا. کوئی آپ لوگوں میں سے مجھے بتا دے کوئی مثال کہ ایک گملہ ٹوٹا ہو. لاکھوں کے ہم نے ہزاروں جلسے ہم نے کیے ہیں. خان صاحب نے جتنے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے ہیں، جتنے بڑے جلسے انہوں نے ایڈریس کیے، وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے باوجود کلیتاً پیسفل وہ جلوس رہے ہیں. تو کون انتشار کو پھیلا رہا ہے؟ پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہا. یہی ٹولہ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے، جو ہمیں الزام دے رہا ہے، اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. لیکن ان کو اپنا منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی اگر یہی روش برقرار رکھتے ہیں اور یہی اپنی زبان اور یہی جو لینگویج ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. میں بہت کچھ اور کہہ سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں نہ کہوں وہ سب کچھ، کیونکہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک ہی پاکستان ہے، دو نہیں ہے. اور وہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہر شخص کا ہے جو اس ملک میں رہتا ہے، پیدا ہوا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ملک کو بچانا، اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے امن کا راستہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. 9 ماہ سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ قید میں ہے. فیک، فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز ہیں. کس طریقے سے سزا دی گئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم اس راہ سے نہ اتریں، ہم اسی کے اوپر رہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ بھی سیدھی راہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈالیں. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو ڈیموکریسی. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو رول آف لا. پاکستان مسٹ ریٹرن ٹو جسٹس. کوئی آپشنز نہیں ہے ہمارے پاس. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جمہوریت کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، انسانی حقوق جو ہے اس کی عزت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے.